السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے رولز۔ آپ کو امید ہے یاد ہو گیا ہوگا کہ جب ہم نے کیے تھے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کرنا، وہ تھا اظہار حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا میم کے قاعدے ہم نے کیے، جزم والی میم کے بعد میم ہو تو غنہ، اور جزم والی میم کے بعد با ہو تو غنہ، اور اس کے علاوہ جزم والی میم کے علاوہ با اور میم نکال دیں تو باقی ہر حرف پہ اظہار کرنا ہے۔ باقی ہم نے کیا تھا نون مشدد پہ غنہ، میم مشدد ہو تو غنہ۔ تو یہ رولز امید ہے پیچھے آپ اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے۔ اب نون ساکن اور تنوین کے جو رولز ہیں اس میں ہم نے صرف کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کرنا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میم میں بدل جاتے ہیں، چھوٹی سی میم ڈلی ہوتی ہے اور اس کا نام ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اب ہم باقی جتنے رولز ہیں حروف ہیں ان کے نام کیا ہیں، غنہ کریں گے اور اس کا کیا نام ہے، تو آپ مشق میں دیکھیں گے کہ اب تا آ گیا تو نون ساکن کے بعد جب تا آئے گا تو یہ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ فَمَن تَبِعَ فَمَن، اب یہ ہے کہ یہاں پہ جو غنہ ہم کریں گے وہ زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ نہیں لگے گی، ہوا بھر اگر لگ بھی جائے لیکن معمولی اس کو تالو سے ہم نیچے رکھیں گے، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کریں گے۔ ایک تو ہم نے کیا تھا ان، ان، جو نون پہ شد ہو تو زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے اور شدت کے ساتھ لگتی ہے تو پھر غنہ ہوتا ہے، لیکن اخفا والا جو غنہ ہے یہ چھپا کے نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کرنا ہے۔ فَمَن تَبِعَ فَمَن تَبِعَ، اب نون ساکن آگے تا آ گیا یا ہم غنہ کر رہے ہیں، اور یہ کون سے رول میں سے ہے، اخفا کے رول میں سے۔ انتم، انتم، اب نون ساکن آگے تا آ گیا تو یہ غنہ کر رہے ہیں کون سا، اخفا والا، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اور اخفا کا مطلب یہ ہے چھپانا، نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر یہ تالو سے ہوا بھر نیچے رہے گی، اور اگر لگ بھی جائے تو بہت معمولی سی آپ کیا لگے گی، لیکن شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں لگے گی تالو کے ساتھ، تو تب یہ غنہ اخفا والا ہوگا۔ جنات تجری، اب نون پہ دیکھیں، نون پہ جو غنہ ہو رہا ہے وہ جن تالو کے ساتھ اوپر زبان لگ رہی ہے تب یہ غنہ ہو رہا ہے، لیکن نون پہ شد ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں غنہ کرنا ہے۔ اب کھڑا زبر ہے، یہاں لمبا بھی کریں گے لیکن غنہ کریں گے۔ جنات تجری، اب نون ساکن کے بعد تا تھا تو ہم نے غنہ کیا، اور یہاں تنوین کے بعد بھی تا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، کیونکہ سیم رول ہیں اس کے نون ساکن کے اور تنوین کے۔ تنوین کے بعد بھی تا آ گیا ہے تو یہاں اخفا والا غنہ کریں گے ہم۔ جنات تجری، اب یہاں پہ تھوڑا نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کرنا ہے لیکن غنہ ہو رہا ہے۔ آگے تھا، تھا نرم حروف میں سے ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ فَمَن ثَقُلَتْ، فَمَن، اب من ایسے ہم کہیں گے تو نون کی کلیئر آواز آئے گی، لیکن ہم نے کلیئر آواز نہیں لانی، یہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کرنا ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ، یہ اخفا والا غنہ ہے، نون ساکن کے بعد ثا آ گیا تو یہاں ہم غنہ کر رہے ہیں۔ انثیٰ، انثیٰ، نون ساکن کے بعد ثا ہے تو غنہ کر رہے ہیں ہم۔ شِہَابٌ ثَاقِبٌ، اب تنوین ہے، تنوین کے بعد ثا آ گیا تو یہ غنہ کریں، اور یہ کون سا غنہ ہے، اخفا والا، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے، تا پہ بھی، ثا پہ بھی، اور جیم پہ بھی۔ من جنت،
من جنتن، اب نون ساکن کے بعد جیم آ گیا تو یہاں اخفا ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، غنہ کر رہے ہیں، اور نون پہ شد ہے تو یہاں پہ دوسرا غنہ بھی ہو رہا ہے نون پہ شد والا، من جنتن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ جو کیا جاتا ہے وہ اخفا والا غنہ ہے۔ انجیناکم، انجیناکم، نون ساکن آگے جیم آ گیا تو اخفا ہے، اور جو غنہ کر رہے ہیں یہ اخفا والا غنہ ہے، جی جئی ناکم، کھڑا زبر ہے تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا لمبا بھی کر رہے ہیں 2 حرکات۔ انجیناکم خلق جدید، خلق جدید، قوف اور تنوین اور آگے جیم، تو تنوین کے بعد بھی جیم آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا والا غنہ کر رہے ہیں، اخفا ہے، یہ اخفا کا رول ہے، یہ تا بھی اخفا کا تھا، ثا بھی، جیم بھی، یہ سب جب ان کے نون ساکن کے بعد تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے اخفا۔ آگے ہم ہا اور خا یہ ہم کر چکے ہیں، آگے ہے دال، نون ساکن کے بعد جب دال آ جائے، وَمَن دَخَلَهُ، وَمَن، نون ساکن آگے دال آ گیا تو یہاں اخفا ہے، اخفا کا رول ہے، اور یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کر رہے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ عِندَكُمْ، نون ساکن آگے دال آ گیا تو یہاں بھی اخفا والا غنہ ہے، اخفا کا رول ہے، یہاں پہ نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر ہم غنہ کر رہے ہیں، کَأْسًا دِہَاقًا، کا یہاں پہ تو حمزہ پہ جزم ہے تو جھٹکے سے پڑھیں گے، آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد دال آ گیا تو یہاں بھی ہم غنہ کر رہے ہیں لیکن نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر، یہ اخفا کا رول ہے۔ دال بھی جب نون ساکن اور تنوین کے بعد دال ہوگا تو تب بھی یہ اخفا ہی ہے۔ زال آ گیا، زال کے بعد نون ساکن کے بعد جب زال ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف زال ہوگا تب بھی یہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور یہ اخفا کا رول ہے۔ من ذا الذی، من ذا الذی، نون ساکن آگے زال آ گیا، نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر کریں گے، جیسے تالو کے ساتھ نہیں لگنے دیں گے، اور زال کو نرم بھی پڑھیں گے۔ منذرو، منذرو، نون ساکن آگے زال آ گیا تو یہ ہم نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کر رہے ہیں، اور یہ اخفا کا رول ہے۔ نارا ذات، نارا ذات، اب تنوین کے بعد زال آ گیا ہے تو یہ یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں لیکن نون کے تنوین کی آواز کو تھوڑا چھپا کر رہے ہیں، اور یہ اخفا کا رول ہے۔ اب دال اور زال یہ دونوں بھی اخفا کے ہی رول ہیں، اور اخفا کا ہی قاعدہ ہے یہ، آپ نے یہ اچھی طرح اب ڈائری پہ لکھ لینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اقلاب کا قاعدہ کون سا ہے، حرف اظہار حلقی کا کون سا ہے، اور اخفا کا کون سا ہے۔ اب ہے زا، زا نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اگلا زا ہوگا تو یہ بھی اخفا کا ہی رول ہے۔ من، من زکاہا، نون ساکن کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کر رہے ہیں، اخفا کا رول ہے۔ انزلناہو، نون ساکن کے بعد زا آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں۔ صعیدا زلقا، اگر رک جائیں گے تو قو پڑھیں گے ورنہ قن پڑھیں گے۔ صعیدا زلقا، غنہ کر رہے ہیں، اخفا کا رول ہے۔ سین آ گیا، سین کے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اگلا حرف سین ہوگا تب بھی ہم غنہ کریں گے نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر، اور یہ اخفا کا رول ہے۔ من سجیل، من سجیل فلا تنسا، فلا تنسا، یہ بھی اخفا کا ہی رول ہے، نون ساکن کے بعد سین۔ قیلا سلاما،
قیلا سلامن، تنوین ہے، تنوین کے بعد بھی سین آ گیا ہے تو یہ اکفا کا ہی رول ہے اور ہم نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کر رہے ہیں۔ آگے شین آ گیا ہے، یہ بھی اکفا کا ہی ہے۔ شیئن، شیئن، نون ساکن، آگے شین آ گیا تو یہ اکفا کا رول ہے اور نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کر رہے ہیں۔ ینشرو، ینشرو، نون ساکن، آگے شین آ گیا، یہ اکفا کا رول ہے۔ نفس شیئن، نفس شیئن، اب یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اگلا حرف شین آ گیا ہے تو یہ بھی اکفا کا ہی قاعدہ ہے اور نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر ہم غنہ کر رہے ہیں۔ صاد آ گیا، یہ موٹا حرف ہے۔ من صلصال، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب بھی صاد ہوگا یہ اکفا کا رول ہے، اکفا کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو چھپا کر ہم غنہ کریں گے۔ من صلصال فانصرنا، فانصرنا، نون ساکن، آگے صاد آ گیا، یہاں پہ بھی ہم اکفا کا رول ہے اور غنہ کر رہے ہیں لیکن نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر۔ قوما صالحین، قوما صالحین، تنوین، تنوین کے بعد صاد آ گیا، اکفا کے رول میں سے ہے اور اس کا نام ہے اکفا اور نون کی آواز، تنوین کی آواز کو تھوڑا چھپا کر ہم غنہ کریں۔ ضاد، یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف ضاد ہوگا تو تب بھی ہم اکفا ہی کریں گے، یہاں پہ اکفا کا رول ہے اور نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کریں گے، تالو کے ساتھ زبان کو نہیں لگنے دیں گے۔ من ضل، من ضل، من ضود، من ضود، وَكُلًّا ضَرَبْنَا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف ضاد ہوگا تو تب بھی یہ اکفا کا رول ہے اور نون کی آواز کو چھپا کر ہم غنہ کریں گے۔ تو ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف تو ہوگا تو تب بھی یہ اکفا کے رول میں سے ہے، اکفا کا قاعدہ ہے اور یہاں ہم نون کے تو کی نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کریں گے۔ من طیبات، من طیبات، اب من ہم زبان کو تالو کے ساتھ نہیں لگنے دے رہے، ذرا نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کریں۔ من طیبات ینطقون، ینطقون، شرابا طہورا، شرابا طہورا، تنوین، تنوین کے بعد تو یہ اکفا کے رول میں سے ہے اور یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں لیکن ہم نون کی اور تنوین کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کر رہے ہیں۔ اب ذو ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف ذو ہوگا تو یہ بھی اکفا کا قاعدہ ہے اور نون اور تنوین کی آواز کو تھوڑا چھپا کر ہم غنہ کریں گے۔ ان ظننتم، اب دو غنے ہیں، نون ساکن کے بعد ذو اور نون ساکن کے بعد تو یہ اکفا کا قاعدہ ہے۔ ان ظننتم فانظر، فانظر، نون ساکن کے بعد ذو، نفس ظلمات، نفس ظلمات، تنوین، تنوین کے بعد ذو، یہ اکفا کا قاعدہ ہے۔ عین ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اظہار حلقی میں سے تھا، غین اظہار حلقی میں سے تھا۔ آگے فا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف فا ہوگا تو یہ اکفا کا قاعدہ ہے اور تنوین کے بعد بھی اگر فا ہوگا تو یہ اکفا کا ہی قاعدہ ہے اور غنہ اسی طرح کریں گے، تھوڑا مسوڑوں سے زبان کو نیچے رکھیں گے، نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کریں گے۔ کن فیکونو،
کن فیکونو، نون ساکن آگے فا گیا، اکفا کا قاعدہ ہے اور نون کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے غنہ کریں گے. انفسکم، انفسکم، نون ساکن آگے فا گیا، اکفا کا قاعدہ ہے. شیئا فرین، شیئا فرین، تنوین، تنوین کے بعد فا گیا، یہ بھی اکفا کا قاعدہ ہے. تنوین کی آواز کو تھوڑا چھپا کر ہم غنہ کر رہے ہیں. قوف آ گیا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف قوف ہوگا تو یہ بھی اکفا کا ہی قاعدہ ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، نون ساکن کے بعد قوف. ینقلب، ینقلب، نون ساکن آگے قوف ہو گیا تو اکفا کا قاعدہ ہے اور نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کر غنہ کریں گے. ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، نون ساکن تنوین، تنوین کے بعد قوف، یہ اکفا کا قاعدہ ہے. آگے کاف ہے تو اس نون ساکن تنوین کے بعد کاف بھی آئے گا تو یہ اکفا کا ہی قاعدہ ہوگا. من کتب، من کتب ینکثون، نون ساکن آگے کاف آ گیا، اکفا کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کر رہے ہیں. اکفا کا رول ہے. ینکثون رزق کریم، تنوین، تنوین کے بعد بھی کاف آ گیا ہے تو یہ اکفا کا ہی قاعدہ ہے. رزق کریم، آگے میم آ گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد. یہ رولز ہم اگلی اس میں کریں گے ویڈیو میں. یہاں تک اکفا کے قاعدے ہم لوگوں نے کر لیے ہیں اور آپ کو امید ہے یاد ہو گئے ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف با ہوگا تو اقلاب کا قاعدہ ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہوگا تو اظہار حلقی ہے. اور اگر یہ جتنے حروف آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھے ہیں تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے. اور نیکسٹ جو ہے آخری رول جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ نون، میم یا واو یہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. لام را. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.